کے اوپر، اپنے ائمہ مساجد کے اوپر۔ اب دوسری بات آ گئی پردے کے متعلق۔ پہلے دیکھیں ہمارے جو عمومی روایت پائی جاتی ہے، ہمارے علماء کا فتویٰ اسی کے اوپر ہے کہ پردہ ہونا چاہیے خواتین کا۔ اور پردہ کیسا ہونا چاہیے؟ پردہ اس طرح ہونا چاہیے کہ یہ جو چہرہ ہے اس کو چھوڑیں، یہ جو ہتھیلیاں اس کو بھی چھوڑ دیں، اور یہ جو پاؤں ہیں قدم ان کو بھی چھوڑ دیں، یعنی پاؤں، ہتھیلیاں اور چہرہ اس کو چھوڑ کر باقی سارا لڑکیوں کا جو پردہ ہے یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، میرا نظریہ یہی ہے کہ یہاں یہ جو گردن ہے، گردن، اس گردن سے لے کر پنڈلیوں تک یہ خواتین کا پردہ واجب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مردوں کو اور خواتین کو جو حفظ فروج کا حکم دیا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں گردن سے لے کر پنڈلیوں تک یہ خواتین کا پردہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ باقی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو گھر والی ہیں، ازواج مطہرات ہیں، سورہ احزاب شریف کے جو حکم ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ کی گھر والیوں کے ساتھ خاص ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا۔ باقی سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ایٹیکیٹس بیان فرمائے، آداب بیان فرمائے کہ جس وقت مرد و خواتین آپس میں ملیں گے تو ان کے کیا آداب ہوں گے۔ تو میرے نزدیک میرا جو اپنا ذاتی نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پھر میں دہرا دیتا ہوں، یہاں گردن سے لے کر یہاں اس مقام سے لے کر پنڈلیوں تک، جس طرح دیکھیں نا وہ برطانیہ کی بعض خواتین ہوتی ہیں نا، امریکہ کی وہ ایلری کلنٹن صاحبہ، چھوٹا سا میں تھا تو ایک میں نے تصویر دیکھی تھی، وہ جو لڑکی فوت بھی ہو گئی، بڑا مزے کا ان کا نام تھا، لیڈی ڈیانا، ان کا وہ جو لباس ہے نا وہ بالکل، یعنی وہ یہاں سے انہوں نے کالر بھی ان کا بڑا خوبصورت، وہ ہو سکتا ہے بعد میں ان کی کوئی اور تصویریں بھی میرے ذہن میں بہرحال ہوئی ہے۔ تو اسی طریقے سے برطانیہ کی یہ جو شہزادی تھی ابھی حال ہی میں فوت ہوئی ہیں، تو ملکہ، برطانیہ کی جو ملکہ تھی، ان کا جو لباس ہے نا یہ لباس ہے، یعنی یہ شرعی لباس ہے، اتنا یہ پردہ واجب ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے تو اس کو ہم واجب نہیں سمجھتے، یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو پنڈلیوں تک، یعنی دوسری بات یہ آپ ذہن کے اندر رکھیں نا پردے کے متعلق، کہ پردے کے متعلق یہ بات آپ ذہن کے اندر، بس آپ کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی رہنی چاہیے کہ ہم اتنے ہی پردے کے قائل ہیں۔ باقی اس طرح کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ کھڑی ہوں گی اور وہاں پر وہ اس طرح کی نماز پڑھیں گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہونے کے تو کچھ آداب ہوتے ہیں، تو لہٰذا خواتین پھر اس طرح کریں گی کہ سار کے اوپر بھی دوپٹہ اوڑھیں گی، سار کے اوپر دوپٹہ اوڑھ کر ہی وہ نماز کے لیے کھڑی ہوں گی۔ تو ہم اتنے پردے کو واجب کہتے ہیں، اس سے زیادہ کے قائل ہم نہیں ہیں۔ یعنی باقی یہ جو نا حجاب پہننا، یہ برقعے پہننا، دوسرا تیسرا، اس کو ہم لازم نہیں سمجھتے۔ بہرحال یہ نفل کے اندر ضرور آتے ہیں، یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ نفل کے اندر یہ ضرور آتے ہیں۔ لیکن دیکھیں نا، یعنی یہ تو ہو گیا نا فرض۔ اب ایک شخص جو ہے نا وہ نفل پڑھتا ہے، فرض ادا کرتا ہے، تو اس کے اوپر لعنت ملامت تو کوئی کسی قسم کی آپ نہیں کر سکتے نا کہ آپ نفل کیوں نہیں پڑھتے، یعنی نفلی عبادت کے اوپر تو آپ لعنت ملامت نہیں کر سکتے نا۔ تو اب ہم اتنا کہہ دیتے ہیں کہ اس شخص نے فرض ادا کر دیا تو بات اس کی جان چھوٹ گئی ہے، اب وہ آزاد ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی بھی گرفت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ شخص ساتھ نوافل بھی ادا کرتا ہے تو وہ شخص کیا ہے؟ شاباش کا مستحق ہے، آفرین کا مستحق ہے، اس کو شاباش دینی چاہیے، اس کو حوصلہ بڑھانا چاہیے، وہ اس شخص سے بہتر ہے کہ جو صرف فرض ادا کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ خواتین جو ہیں جو اتنا پردہ کرتی ہیں، یعنی یہاں گردن سے لے کر پنڈلی تک، تو ان کے اوپر لعنت ملامت کسی قسم کی نہیں ہے۔ باقی اس سے زیادہ جو خواتین عباء بھی پہن لیتی ہیں، سر کے اوپر سکارف بھی لے لیتی ہیں، اپنے چہرے کو بھی چھپا لیتی ہیں، ہاتھوں کے اوپر بھی داستانیں پہن لیتی ہیں، پاؤں کے اندر بھی موزے پہن لیتی ہیں، تو بے شک وہ خواتین قابل احترام ہیں، ان کی عزت ہے، ان کو سلیوٹ ہے، ان کی خدمت کے اندر وہ سلام عقیدت ہے کہ آپ فرائض کے ساتھ نوافل بھی ادا کرنے والی ہیں، اور آپ ان سے زیادہ بہتر ہیں۔ یعنی جو خواتین صرف فرضی پردہ کرتی ہیں ان سے آپ زیادہ بہتر ہیں۔ لیکن یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں نا کہ جو خواتین فرضی پردہ کر دیتی ہیں تو ان کے اوپر کسی قسم کی بھی کوئی لعنت ملامت نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر بھی یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں، اور ضروری ہے یہ بات کرنا، کہ اب ہم تو دیکھیں نا اتنے ہی پردے کے قائل ہیں، لہٰذا ہمارے اوپر تو کسی قسم کی کوئی گرفت، کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن جو علماء پردے کو واجب کہتے ہیں تو ان کی خدمت کے اندر پھر یہ بات بھی گزارش ہے کہ جو ہمارے بر صغیر کے اندر یہ جو روایت ہے، کون سی روایت ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو ان کے اندر دیکھیں نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو دیور ہوتے ہیں یہ تو بابیوں کے لیے موت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تو موت قرار دیا ہے۔
تو پھر ان کے متعلق آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر علماء، صلحاء، مشائخ، صوفیاء، عام عوام، تاجر، جو جتنے بھی ہیں ایک جگہ کے اوپر رہتے ہیں، ایک جگہ کے اوپر جب رہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے گھر کے اندر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، خواتین ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں، دیور اور بھابھی کا آنا جانا ہوتا ہے، اسپتال جانا ہوتا ہے، سکول کالج جانا ہوتا ہے، دیور بھابھیوں کو چھوڑ کے آتے ہیں، سکول کے اندر چھوڑ کے آتے ہیں، کالج کے اندر چھوڑ کے آتے ہیں، پھر ان کے متعلق آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ پھر جو خواتین پردہ نہیں کرتی، یعنی اس سے مطلب کم درجے کے، ان کے متعلق آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ یعنی جو ڈاکٹر ہیں، جو وکلاء ہیں، جو جج ہیں، اسی طریقے سے جو خواتین ایئر ہوسٹس ہیں، بینکوں کے اندر کام کرتی ہیں، ان کے متعلق پھر آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ پھر ان کے اوپر آپ آرام کا فتویٰ دیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ شاید 90% جو مسلمان خواتین ہیں تو ان کو آپ آرام کا مرتکب کہیں گے، اللہ رسول کو ان کو باغی کہیں گے، ان کی شہادت کو آپ قبول نہیں کریں گے، وہ مردود و شہادت ہو جائیں گی۔ پھر آپ اس کے اوپر فتویٰ دیں۔ 2 باتیں ہو گئی۔